अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह के वास्ते नावल की 27 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे लगता है हमारे होने वाले शोर का दिमाग चला गया। आखिर सिर्फ एक ही तस्वीर तो देखी है इसने दमारी, और इतनी दीवान की अनाबिया को अब शदीद गुस्सा आया था। सुबह से शहान हर एक घंटे बाद अनादिल के लिए कुछ न कुछ भेज रहा था, कभी फूल, कभी चॉकलेट, कभी किताबें, तो कभी कोई गिफ्ट। मैं क्या कर सकती हूँ अब? यह आपने ही तो मुझे कहा था कि रिश्ता चाहे शादी कर लो, वरना मैं तो राजी भी नहीं थी। नजरें झुकाए अनादिल ने बड़ी सफाई और मासूमियत से झूठ बोला था। अनाबिया बेचारी नफी में सर हिलाती कमरे से बैठ गई थी। इसके जाने के बाद अनादिल ने दरवाज़ा बंद किए, शान को अनब्लॉक किया और इसे काल में लाए। खुद तो मरेगा, साथ मुझे भी मरवाएगा। अब वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। मुझे पता था तो मुझे ज़रूर कॉल करोगी, वो खुशगवारियत से गोया हुआ था। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा है तुमने? वो बरम हुई थी। नाराज हो? लेजा मादरत खुआना था। हाँ, लबों पर हल्की से तबस्सुम के साथ वो संजीदगी से गोई हुई। कल हमारी शादी है अनादिल, और आज मेहंदी। क्या अभी के लिए तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? फिलहाल वो उससे लड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, क्या याद करोगे? माफ़ किया। बड़ेपन का मुजाहरा करते अनादिल ने शान पर एहसान किया था। थैंक्स, वो वाकई इसका मशकूर था। अब मुझे एक बात बताओ कि पागल कौन है? जाहिर सी बात है मैं ही हूँ। आज वो इससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहता था, ना कि लड़ाई झगड़ा। शाबाश, ऐसी फर्मादारी दिखाते रहोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अच्छा जी, वो दिल खोल कर हंसा था। एक बात पूछूं तुमसे? अनादिल को अचानक ही कुछ याद आया था। हाँ पूछो। शहान ने खुशदिली से इजाजत दी थी। हमारे और हमारे वालिद के दरमियान सब ठीक हो गया? क्या? वो थोड़ा सा हिचकाई थी। हाँ शायद। वो हंसा था। तुम्हें पता है अनादिल, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो डैड ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, और इन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी और साथ ही साथ अपनी गलती का एतराफ़ भी किया। पता नहीं क्यों मैं इनका झुका हुआ सर नहीं देख सका, मैं इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सका। और वैसे भी अम्मी ने अपने आखिरी वक्त में यही कहा था कि मैं डैड को माफ़ कर दूं। वो भी इन्हें माफ़ कर चुकी थी। शहान की आंखें मोहतरम थी। अच्छा क्या? की आवाज़ में घुलती नमी को महसूस करते अनादिल की आंख से भी एक आंसू गिरा था। वैसे एक बात बताऊं, जो फाइल में इस दिन वहाँ छोड़कर गई थी, वो तुमने पढ़ी और साइन किए कि नहीं? अगर नहीं किए तो जल्दी से साइन करके मुझे आज ही भिजवा दो। वो जानबूझकर मौजू तब्दील कर गई थी। इसने शराइत की एक लंबी लिस्ट शान को दी थी, और इस फाइल पर पहले हरूफ में ये लिखा था कि इन शराइत पर ही वो उससे शादी करेगी, वरना नहीं। और शहान राजी भी हो गया था। मुझे तुम्हारी सारी शराइत मंजूर है सिवाय एक के। अनादिल के लबों पर जानदार मुस्कुराहट रेंग गई थी। वो मैं अच्छे से जानती थी वो किस शर्त की बात कर रहा है। ठीक है, तो फिर शादी कैंसिल? ऐसे कैसे? ऐसा कुछ सोचना भी बस। वरना? वरना क्या? वो इसी अंदाज में खोई हुई थी। वरना मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। वैसे ही ऐद कर चुका था, अगर अब अनादिल ने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो वो यही करेगा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? वो वाज़ेह तौर पर इसका मजाक उड़ा रही थी। इस बात का जवाब तो कल दूंगा तुम्हें। जितना तंग अनादिल इसे कर चुकी थी, अब वो हर हिसाब बेबाक करना चाहता था। अगर मैं आज इनकार कर दूं तो वो इसे जिद कर रही थी। करके दिखाओ, ये खुली धमकी थी। अगर तुम मेरी सारी शराइत मान लोगे तो मैं इनकार नहीं करूंगी। इनकार तो तब भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी सारी शराइत मंजूर है सिवाय एक के। अच्छा, कौन सी शर्त? अनादिल ने अपने लब दबाए थे। यही कि मैं आज के बाद तुम्हें बुलबुल नहीं कहूँगा। हाँ, तो मेरा नाम अनादिल है, बुलबुल नहीं। वो मुझे और मुझे एक बात बताओ, मैं कि तुम्हें इतनी काली लगती हूँ जो तुम मुझे इस परिंदे से मिला रहे हो? अंदाजा शिकायती था। नहीं मेरी जान, बस तुम्हें देखकर पहला लफ्ज जो मुंह में आया था वो यही था। बहुत मोहब्बत से शाह ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था। जो भी है, तुम मुझे दोबारा इस नाम से नहीं पुकारोगे। वो जिद पर अड़ गई थी। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो। बस एक दफ़ा अनादिल इसकी ज़िंदगी में आ जाए, फिर वो उसे अच्छा सबक सिखाने का इरादा रखता था। तुम मान भी गए? वाह! अगर शान इसी तरह सारी ज़िंदगी इसकी हर बात मानता रहा तो इसकी ज़िंदगी तो वाकई बहुत अच्छी गुजरनी थी। इस सोच के तहत ही अनादिल बहुत खुश थी। शहान जी जाने। शहान इतनी मोहब्बत से कहने पर वो ब्लश कर गई थी। वो मुझे कुछ कहना था। वो झुकी थी। कहो, तुमने मेरे लिए कोई वेडिंग गिफ्ट तो नहीं लिया ना? चादर की उंगली को अपने दांतों तले दबाए वो इस्तराब से खोए हुई थी। अगर तुमने अभी तक नहीं लिया तो मत लेना। क्यों? माथे पे शिकने हुई थी। गिफ्ट मुझे अपनी मर्जी का चाहिए। वो यकदम ही रिलैक्स हुआ था। वो तो तुम ले लेना, मगर गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट तो मैं अपनी मर्जी से दूंगा।
نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں نے ہمیشہ سے یہ سوچا تھا جب بھی میری شادی ہوگی تو میں شادی کی پہلی رات اپنے شوہر سے یہی تحفہ مانگوں گی۔ وہ ابھی مضطرب تھی۔ اچھا تو کیا چاہیے میری جان کو، جو مانگوں گی دوں گا۔ ایک لمحے میں شان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ آخر میرے پاس ہے ہی کیا، مگر وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ کیا تم کل رات شادی کے تحفے پر مجھے سورت محمد سنا سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی۔ میرا شوہر جو بھی ہو اس سے یہی فرمائش کروں گی کہ وہ مجھے ایک سورت حفظ کر کے سنائے۔ میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل ہے، مجھے تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا، مگر تم فکر مت کرو، تمہیں جتنی آیتیں بآسانی یاد کر سکو کر لینا، نہیں تو دیکھ کر پڑھ دینا۔ انادل کی اس لمبی تہمیت پر وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ خاص تھی، بہت خاص، تو اس کی فرمائش کیسے عام ہو سکتی تھی؟ شاہان تو میرے لیے یہ کرو گے نا؟ لہجے میں ایک مان تھا۔ تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے، اور سائمہ بھی انادل کو یہ بتانا بھول گئی تھی۔ سچی وہ خوشی کے مارے اچھلی تھی۔ ویسے سائمہ بتا رہی تھی کہ تمہاری آواز گزارے لائق ہے۔ وہ واپس سے پہلے والے موڈ میں آ چکی تھی۔ صحیح کہہ رہی تھی، نفی میں سر ہلاتے وہ مسکرایا تھا۔ پورا بنگلہ روشنیوں میں چمکا رہا تھا، ہر طرف مہمانوں کی گہما گہمی تھی، ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کے لیے بیٹھنے اور کھانے کا بہت اعلیٰ انتظام کیا تھا۔ راہداری سے اندر اسٹیج تک سرخ قالین بچھائی گئی تھی، ہر طرف پھولوں کی بکھری خوشبو تھی۔ آج انادل اور شاہان کی شادی کی تقریب تھی، اور انادل کے سار پر اسے گھر سے رخصت کیا جا رہا تھا۔ ہر طرح سے پردے کا پورا انتظام کیا گیا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے؟ انابیہ بہر سارے انتظام دیکھ رہی تھی جب ذیشان نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی تھی۔ وہ فوراً چپن گئی تھی۔ اف اتنا حسن! سارا خون اتر کر جیسے چہرے پر آیا تھا۔ وہ پورے سوٹ میں ملوث لڑکی تو واقعی بہت حسین ہے، لب دبائے ذیشان نے سرارت سے کہا۔ شرم حیا کو سائڈ پہ رکھے انابیہ نے گھور کر اپنے عقب میں کھڑے اپنے ہمسفر کو دیکھا، اور اگلی لمحے آنکھوں میں پانی کی رمجم شروع ہو چکی تھی۔ مذاق کر رہا ہوں یار، اس کے گرد بازو پھیلائے ذیشان نے فوراً معذرت کی تھی۔ جانتی ہوں، بھرائی آواز کے ساتھ وہ مسکرائی تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں بیا، جو تم میری ہمسفر ہو۔ اس کا ہاتھ تھامتے ذیشان نے لبوں سے لگایا تھا۔ ہلکانہ، میں تو آپ کے قابل بھی نہیں ہوں، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور میں انابیہ کے الفاظ ابھی منہ میں تھے جب ذیشان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے خاموش کروایا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہو، ورنہ تم کہاں مجھ جیسے شخص کو رفٹ کرواتی۔ وہ مسکرایا تھا۔ یہ تو ہے، وہ کھلکھلائی تھی۔ میں دل کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دل، مجھے نا تم سے بس ایک ہی شکایت ہے۔ شاندل نے منہ پھیلائے کہا تھا۔ کیا؟ انادل نے پارلر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پارلر سے کچھ لڑکیوں کو گھر پر ہی بلا کر اسے تیار کیا گیا تھا۔ جب میں خودکشی کرنے جا رہی تھی تو تم نے مجھے بچایا تھا، لیکن پھر تم نے مجھے وہ دوائی بھی تو دی تھی۔ اگر میں وہ کھا لیتی تو اس وقت میں دوزخ میں کسی کڑائی میں پکوڑے کی طرح تلی جا رہی ہوتی۔ شاندل کے اس انداز کے کہنے پر انادل اور مریم دونوں نے زبردست کہکا لگایا۔ دیکھو میری پیاری دوست، تم اپنا کام لہنگا سنبھالے، وہ اپنی وجہ سے اپنے شاندل کے پاس آئی تھی۔ اگر تم وہ دوائی کھا بھی لیتی نا تو بھی زیادہ سے زیادہ شاندل نے مشکوک نگاہوں سے انادل کو دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ شیشے میں زہر نہیں تھا۔ مریم نے پستی دکھائی شاندل کو سچ بتایا تھا، جس پر اس بیچاری کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ شاک کی کیفیت میں تھی۔ میں نے نہیں، دل نے۔ مریم نے فوراً ہی خود کو ہر چیز سے لاحت الگ کر دیا۔ دیکھو میں دلہن ہوں۔ شاندل کے خطرناک تہوار دیکھ کر انادل نے فوراً احتجاج کیا تھا۔ اور جھوٹی بھی، تم سے بڑا جھوٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کیا کہا تم نے مجھے کہ تمہیں تو کتابوں سے سخت نفرت ہے اور گھر والے زبردستی پڑھا رہے ہیں؟ شاندل نے نظر گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا، جو کہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں دلہن ہوں۔ اپنے سمرے روح کو آئینے میں دیکھتے انادل نے چہرے پہ معصومیت سجائے ایک بار پھر احتجاج کیا تھا۔ اپنی یہ جھوٹی معصومیت نہ اپنے شوہر کو دکھانا۔ میں تمہیں اچھی طرح سے جان چکی ہوں۔ شاندل واقعی ناراض ہوئی تھی۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی میری دل کو معصومیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ مریم کی زبان پھسلی تھی۔ مطلب؟ شاندل نے ناسمجھی سے پوچھا تھا، جس پر انادل نے مریم کو گھوری سے نوازا تھا۔ چلو لڑکیوں، جاؤ، بارات آ گئی ہے۔ انابیہ کے کہنے پر وہ دونوں مسکرا کر بھاگتی بیٹھ گئی تھی، اور انادل کا دل بھی زوروں شور سے دھڑکنے لگا تھا۔
माशाअल्लाह। अनाबिया ने आगे बढ़कर अनादिल की बुलाएं ली थी। सुर्ख लहंगे के कामदार लहंगे में हल्की सी जूली के साथ नफीस सा मेकअप किए वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सर पर टिकाया दुपट्टा और माथा पट्टी इसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। वो रोती हुई अनाबिया के गले लग गई थी। जहाँ वो शान के साथ एक नए सफर पर खुश थी, वहीं पर अपनों से दूर जाने पर दुखी भी थी। मुझे लगता है मैं कवारा ही मरूंगा, स्टेज पे बैठे साद ने नफी में सर हिलाते अफसोस से कहा था। भाभी की कोई छोटी बहन है क्या? साद की बात पर जहाँ शहान मुस्कुराया था, वही अरमान एक झटके से अलर्ट हुआ था। काले रंग की शेरवानी पर हल्की सुनहरी कढ़ाई, ऊपर से अनादिल की अपनी जिंदगी में शामिल होने की खुशी इसे मजीद दिलकश बना रही थी। शर्म नहीं आती दूसरों की बहन बेटियों पे नजर रखते हुए? अरमान का गुस्से से बुरा हाल था। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। साथ घबरा गया था। अल्लाह से ये गज़ाब से डरो। यूं किसी की बहन बेटी पर बुरी निगाह डालने वालों पर ना अल्लाह का सख्त गज़ाब नाजिल होता है। अरमान ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को काबू किया था। अच्छा भाई, साथ ने तंजिया कहा, जिसकी सालिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे बिला वजह ही आग लगी हुई है। वो बड़बड़ाया था। मेरे ख्याल से तुझे कभी कोई नहीं मिलेगी। शान ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा डाला था। क्यों नहीं मिलेगी? हर रोज मेरे इर्द के लड़कियों का चमकट्टा इकट्ठा रहता है। वो अलग बात है कि मैं खुद शादी नहीं कर रहा। अब एक लड़की से शादी करके दुनिया की सारी लड़कियों का दिल तो नहीं तोड़ सकता ना। साथ की बात पर अरमान और शाहान दोनों को बेसाख्ता कहकर छूटा था। दफा हो, वो गुस्से से स्टेज से उतरा था। पिछले एक साल से शाहान की जो हालत थी वो सबके सामने थी और कहीं ना कहीं सबको यकीन था कि इसके पीछे यकीनन कोई लड़की है। एक दिन साथ ने शान से पूछ ही लिया, क्या ये वही लड़की है जिससे इसने कश्मीर में निकाह किया था? और शाहान ने बगैर कुछ छुपाए से सब सच बता दिया था। इसने अनादिल को तलाक नहीं दी और अब वो ये भी जानता था कि अब वो जिस लड़की से शादी कर रहा है ये वही है। दोस्ती का भरम रखते साथ ने हमेशा के लिए अपनी जुबान को सील लिया था। उससे से तेज तेज कदम उठाता वो आगे बढ़ रहा था जब सामने से आती कोई नाजुक कली से वो टकराया था। उफ, आंधे का सर बुरी तरह टकराया था। देख कर नहीं चल सकते अंधे कहीं के। अपने सर को पड़े चेहरे पर सख्त सुराख सजाए उसने साफ को सो रहा था। अंधी होगी तुम, मेकअप की दुकान, कहते साथ ही वो गुस्से से आगे बढ़ा था। इसकी तो सामने भी स्थिति गई थी। सामने मेज पर पड़े हुए दूध के गिलास को हाथ में पकड़ती वो मुस्कुराती साथ के पास चली गई। इसकी कपड़ों पर दूध गिरा बैठी थोड़ी, कहते साथ ही वो मुंह पर हाथ रखे वहां से भागी थी। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसे आग बगौला हुआ था। मेरा बेटा बहुत नेक और शर्मदार है। शायद शुमाइला बेगम मुसलसल मसरत बेगम के सामने अपनी बेटी के कसीदे पढ़ रही थी। इन्होंने अरमान के लिए अनाया का हाथ में मांगा था और मसरत बेगम की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। एक साथ दोनों बुलाएं इनके सर से टह रही थी। अब कम से कम इनके घर का फर्नीचर तो बच जाएगा। ये मेरा बेटा है। इन्होंने इशारे से अरमान को अपनी तरफ बुलाया था। वो बहुत महज़िब तरीके से मसरत बेगम और अनामिया से मिला था और पहली नज़र में ही अरमान इन दोनों को बहुत पसंद आया था। फिर बातचीत के बाद मुस्कुरा कर पलटा ही था कि सामने हाथ बांधे संजीदा तसरार के साथ को खड़े देखकर इसकी मुस्कुराहट थमती थी। चुपचाप इधर देख। वो फौरन वहां से तकरीबन भागता हुआ गया था। नीयत खुद की खराब है और अल्लाह के गज़ब से मुझे डरा रहा है। बड़बड़ाते हुए सर झटकते वो वहां से हटा था। धड़कते दिल के साथ वो जीने चढ़ रहा था। हर चढ़ते जीने पर शाहान की धड़कन और तेज हो रही थी। अनादिल ऊपर इसके कमरे में सजी सवरी इसका इंतजार कर रही थी। ये एहसास ही बहुत खुशगवार था। गहरी सांस खारिज किए शान ने कमरे का दरवाजे का नाव घुमाया था। वो यकदम ही अलर्ट हुई थी। दिल बस पैर आने को था। बामुश्किल दरवाजा खोले वो अंदर दाखिल हुआ था। सामने बिस्तर पर वो सर झुकाए बैठी थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महका हुआ था। वो कदम कदम चलता इस तक ज्ञात था। मस्कूर कुन अंदाज में उसके पास बैठ गया। ये ख्वाब था या हकीकत, यकीन करना मुश्किल था। अगर ये ख्वाब था तो बहुत हसीन ख्वाब था और अगर हकीकत तो वो इसके आगे सोच नहीं सका था। वो आगे सोचना ही नहीं चाहता था। वो तो बस टिकटिकी बांधे तैम और इस चेहरे को अपनी आंखों में बसाना चाहता था। उसकी नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते मजीद पजल हुई थी। आज उसके पास ये हक भी नहीं था कि वो उसे कहती कि मुझे ऐसे मत देखो। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 10 मिनट बाद शान को सलाम करना याद आया था। वालेकुम सलाम। इतनी देर बाद सलाम करने पर वो हंस दी थी। इसकी हंसी की खनक पूरे कमरे में गूंजी थी और शान का दिल मजीद बेकाबू हुआ था।
تم بہت خوبصورت ہو بلبل، اس کا نرم ملائم ہاتھ تھامتے شاہ نے محبت سے کہا تھا، اور انادل کے ماتھے پر دو ننھی ننھی شکنیں ابھری تھی۔ تم نے تو کہا تھا تم دوبارہ مجھے اس نام سے نہیں پکارو گے، لہجہ شکایتی تھا۔ میں نے ایسا کچھ کہا تھا کیا؟ مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں یاد۔ اس کے پاس سے تکیہ اٹھاتے شاہ نے اپنا سر کے پیچھے رکھا، اب وہ تصویر سے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے اس نے احتجاج کیا تھا۔ نہیں بلبل، آج تمہیں ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پہ مزید دباؤ ڈالے شاہ نے سے بہت کچھ پاور کروا گیا تھا۔ انادل نے فوراً ہی مزاحمت کرنی چھوڑ دی تھی۔ انادل میں کیا ہوا؟ اس سے پہلے شان کوئی اور محبت بھری بات کرتا، انادل کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ چھوڑے شاہ نے اس کے قریب آتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کے محبت بھرے انداز سے پوچھنے پر وہ زوروں قطار رونے لگی۔ تت تم ٹھیک ہو؟ شان کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے، ذہن میں عجیب عجیب سے وسوسے آنے شروع ہوئے تھے۔ انادل میری جان، ایسے مت رو، دیکھو اگر تمہیں وقت چاہیے تو کوئی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ آنسو سے تر چہرہ لیے انادل نے بھرائی آواز میں کہا تھا، تو پھر شان کے دماغ نے تو کام ہی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اصل میں مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، مگر سمجھ ہی نہیں آ رہی کیسے کہوں۔ وہ ایک بار پھر رو دی۔ دل دیکھو، جو بھی بات ہے پلیز مجھے بتاؤ۔ وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ ہائے اللہ، یہ تو بہت مشکل ہے، انادل نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، تم مت کہو، مگر پلیز ایسے رو تو مت۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اس سے اپنے اشارے میں لیا تھا۔ اگر مجھے کہنا ہے، سوں کرتے انادل نے بے بسی سے کہا تھا، تو کہہ دو۔ اللہ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ کیسے؟ اب کی بار شان کا میٹر گھوما تھا۔ سیدھا بتاؤ کیا کہنا ہے تمہیں؟ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ وہی جو دن میں پتہ نہیں تم کتنی بار کہتے ہو۔ سوں اب بھی جا رہی تھی۔ بول وہ تو سے یہی کہتا تھا، میں تمہیں یہ کہوں گی۔ انادل نے شان کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ تو پھر کیا کہتا ہوں میں؟ کچھ نہیں۔ یہ اظہار محبت اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ جب وہ محبت کا ڈرامہ کر رہی تھی تب اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا، اور آج جب اسے سچ میں محبت ہو گئی تو زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ موضوع تبدیل کرتے انادل نے معصومیت سے شان کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت وہ حیران ہوا تھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ شادی کی ٹینشن کی وجہ سے وہ کچھ کھا نہیں سکی تھی، اور اب زوروں شوروں سے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ تم سے کسی کا کھانے کا نہیں پوچھا؟ اگر ایسا کچھ تھا تو شان اپنے گھر کی ملازموں کی ٹانگیں توڑنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جو بوا آئی ہے نا، انہوں نے پوچھا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ چیخ اٹھا تھا۔ اب میں شادی کی پہلی رات کھانا مانگتی اچھی تھوڑی لگوں گی، اور وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی کہ میں کتنی بھوک پڑوں۔ اس طرح نظریں چکائے معصومیت بھرے انداز پر شان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اچھا میں کچھ لاتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھا تھا۔ 10 منٹ بعد ٹرے سجائے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ سب اس منحوس ساتھ کی بددعاؤں کا اثر تھا۔ چند چھوٹے لقمے لینے کے بعد انادل نے سے پیچھے کسکسائی تھی۔ بس؟ حیرت کے مارے شان کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ شان کس طرح کہنے پر انادل نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اپنے غصے کو قابو کرتے شاہ نے وہ ٹرے اس کے سامنے سے اٹھائی تھی۔ اتنی محنت سے وہ اس کے لیے نہ جانے کون سے لازمات سجا کر لایا تھا، اور اس مہمانی نے تو کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اس سے زیادہ تو چڑیا ہی کھاتی تھی۔ واپس کمرے میں آتے وہ پھر سے موڈ کو خوشگوار کیے انادل کے پاس بیٹھا تھا۔ شکرانے کے نفل ادا کرے۔ شان کے اس طرح مسکرا کر پوچھنے پر وہ چونکی تھی، اور اگلی لمحے وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اپنے اور اس کے لیے جرمال بچھائے شاہ نے بستر پر بیٹھی اپنی ہم سفر کے آگے ہاتھ بڑھایا، جسے انادل نے فوراً ہی تھاما تھا۔ جاؤ تو چینج کر لو، شاہ نے اس کی آسانی کے لیے کہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ مدم سا مسکرائی تھی۔ ایک منٹ، اسے وہیں چھوڑے شاہان اندر چینجنگ روم تک گیا۔ وہاں سے اس نے بہت محبت سے انادل کے لیے خریدی گئی ہر ایک چیز سجائی تھی۔ وہ ہاتھ میں سفید چادر لیے تک آیا، اور اس نے بہت محبت سے اس چادر سے اس کا حجاب باندھا تھا۔ سب کچھ ایسے ایک خواب تھا۔ انادل کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ دونوں نے ساتھ میں شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ نفل ادا کرنے کے بعد شاہان نے انادل کو بیڈ پر بٹھایا تھا، اور ساتھ والی دراز سے اس نے ایک لفافہ نکالے انادل کی طرف بڑھایا تھا۔ تمہارا ویڈنگ گفٹ۔ مگر میں نے تو، مجھے یاد ہے، مگر یہ تو مجھے تمہیں دینا ہی تھا۔ بہت آرام سے اس کا حجاب کھولے شاہان نے کہا تھا۔ اس میں کیا ہے خود دیکھ لو۔ انادل نے مسکرا کر لفافہ کھولا۔ اندر موجود کاغذات کو دیکھ کر اسے زبردست شاک لگا تھا۔
اور اگلی لمحے آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی۔ انادل بس بہت ہو گیا، اب تم ایسے نہیں روکی۔ شاہ نے انگلی اٹھائی سے تنبیہ کی تھی۔ یہ تم نے کب کیا؟ شاہ نے مسکرا کر کندھے جھکائے تھے۔ کیسا لگا میرا گفٹ؟ تحفہ بہت بہت اچھا۔ ولیمے کے فوراً بعد ہی وہ اسے عمرے پر لے کے جا رہا تھا۔ اعضاء مینو میں انادل کو اپنی خوش قسمتی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہمت جمع کی انادل نے آخر کار یہ فیصلہ لے لیا تھا۔ کہو۔ اس کا ہاتھ سامنے اس کی چوڑیوں کے ساتھ کھیلتے وہ محبت پاش لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ میں اس کے گلے میں گلتی ابھری تھی۔ اس کا ہاتھ چھوڑے اب اس کے تھوڑا قریب آیا تھا۔ مجھے الجھن ہو رہی ہے، جلدی اتار دوں؟ اظہار محبت بہت مشکل کام تھا۔ ہاں میری جان، رکو، میں مدد کرتا ہوں تمہاری۔ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی جدت سے اٹھا تھا اور اب باری باری جلدی اتارنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ بہت محبت سے اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھائی شان نے پوچھا تھا، جس پر وہ بس مسکرا سکی۔ BGFI بیگم صاحبہ، اب تو بتا دو آخر کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ایک سال میں بھی لفظ کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ چچ چچ، انادل نے افسوس کیا تھا۔ تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا؟ وہ واضح طور پر اس کی مذاق اڑا رہی تھی۔ بدتمیز۔ B فار بدتمیز، اور F فار فضول، J فار جاہل، I فار انسان۔ انادل نے مسکرا کر شان کی معلومات پر بھی اضافہ کیا تھا، جس پر اس بیچارے کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ وہ نہ پھر محسن اب اسے ادائیں دکھا رہی تھی۔ ہاں بہت۔ اس کی ذہانت پر شاہان تو اشش کر اٹھا تھا۔ تمہاری اس ذہانت پر انعام تو بنتا ہے، زومینی لہجے میں کہتے وہ مسکرا کر انادل کی تھوڑا قریب ہوا تھا۔ میری منہ دکھائی تو دی نہیں تم نے؟ مجھے یقین ہے تم نے ایک آیت بھی یاد نہیں کی ہوگی۔ اپنے ارد کے خطرے کی گھنٹیاں بجتے دیکھ کر انادل نے فوراً موضوع تبدیل کیا تھا۔ کون سی سورت سننا پسند فرمائیں گی آپ میڈم؟ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جان کر موضوع تبدیل کر رہی ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہیں تو سارا قرآن آتا ہو۔ اندازہ تاثر تھا جس پر وہ بس مسکرا ہی سکا تھا۔ سورت محمد کہا تھا نا تم نے؟ انادل نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شروع کریں؟ کہتے ساتھ ہی شاہ نے تلاوت کا آغاز کیا تھا۔ اب وہ تھوڑی پر ہاتھ جمائے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ القرآن سورت محمد آیت 47 آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شاہ نے آنکھیں بند کیے تلاوت شروع کی تھی اور انادل کی مسکراہٹ فوراً ہی سمٹی تھی۔ اس کی آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ کے بسم اللہ پڑھتی انادل کی آنکھیں برسنا شروع ہوئی تھی۔ شاہ نے سورت مکمل کی آنکھیں کھولی تھی۔ انادل اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر شاہ کی تو مینو سانس روکی تھی۔ کیا ہوا؟ فکر مندی سے شانوں سے تھامتے وہ گویا ہوا تھا۔ وہ اپنا تمام تر ضبط کھوئے اب ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی دل نے خواہش کی تھی۔ آخر وہ کس طرح اپنا رب کا شکر ادا کرتی؟ اسے کس شخص سے نوازا گیا تھا؟ کیا دل کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ پانی کا گلاس کو اس کے لبوں سے لگائے وہ بالکل دیوانہ لگ رہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ تمہاری آواز، قرآن کی تلاوت، سارے الفاظ جیسے گڑمٹ ہوئے تھے۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ گہری سانس لیے خارج کیا وہ پرسکون تھا۔ قرآن کی تلاوت سن کر اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ دل کو خود سے لگائے وہ اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے دل، اس دن جب میں نے تمہیں قرآن کی تلاوت سننے سے منع کیا تھا وہ محض اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ آواز میری تھی۔ وہ استمیہ ہنسا تھا۔ خیر تمہیں تو اب یاد بھی نہیں ہوگا۔ انادل نہ جانے کس کس کی آواز میں تلاوت سنتی ہوگی، اسے کہاں یہ سب یاد ہوگا۔ امی چاہتی تھی کہ میری آواز ساری دنیا سنے، اس لیے میں نے چند صورتیں ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی وائرل ہو جائیں گی۔ انادل نے سرخ نم آنکھوں سے شان کی طرف دیکھا تھا۔ انادل کے ہلکی سی کلون کی خوشبو شان کو مدہوش کر گئی تھی۔ اب وہ مزید خود پر جبر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اتنے پاس آنے پر انادل نے سختی سے آنکھیں مینجی تھی۔ مسکراتے اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھاتے شاہ نے باری باری اس کی آنکھیں چومی تھی۔ شرم سے گلال ہوتے چہرے کے ساتھ وہ نظریں جھکائی تھی، ایسے جیسے پلکوں پر بہت بھاری بوجھ ہو۔